جنازہ پڑھائیں گے؟ کوئی معمولی بات۔ باطل نے اس وقت آلات اور مشین، ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے رہنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ صبح کا بیان شام کو ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، یہ پورا مشورہ چھپ کر ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ پورے بیانات ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں، پھر ہمیں کیا ضرورت جا کر لینے کی؟ صحبت کا دنیا میں کوئی چیز بدل نہیں بن سکتی، کوئی تحریر یا کوئی تقریر صحبت کی بدل نہیں بن سکتی۔ اس واسطے ذمہ داری ہے، دیکھیں ہماری بات بڑے اہمیت سمجھیے گا، یہ جو عملہ ہمارا سہمائی مشورے میں آتا ہے، اس کے 2 ماہ نظام الدین میں مطلوب ہیں، اور خاص طور سے جو ہمارے صوبے کے ذمہ دار حضرات جن کے اوپر ہم نے 2 ماہ بیرون سے آنے والے مہمانوں کی ذمہ داری دی ہے، وہاں اس کے اندر پوری شورا اہتمام سے نظام الدین آیا کرے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے محفوظ کر لیجیے۔ مثال کے طور پر مہاراشٹر کی 2 مہینے اس وقت چل رہے ہیں، راج اللہ جزائے خیر دے حافظ صاحب کو اہتمام سے اپنے عملے کو لے کر آتے ہیں۔ ہمارے دیگر جتنے بھی صوبے ہیں، یہ سارے صوبوں کا مشورے سے طے شدہ امر ہے یہ کہ جس وقت ہمارے یہاں نظام الدین آمد ہے جس صوبے کی، وہ پورا صوبہ نظام الدین اپنے سارے ذمہ داروں کو، ساری شورا کو، شورا کے سارے فیصل کو، اضلاع کے جو فیصل ہیں انہیں لے کر نظام الدین آئے گا، اور یہاں مشورے کے اندر حضرت طے فرمائیں گے کہ صوبے کے کام کے واسطے کن کو واپس جانا ہے۔ ہمارا نظام الدین مشورہ طے کرے گا، اس صوبے والے سے طے نہیں کریں گے کسے نظام الدین جانا ہے، نہیں، نظام الدین والے طے کریں گے کسے صوبے میں جانا ہے۔ یہ نہیں کہ 4 آدمی بھیج دیے جی 4 آدمی چلے جائیں، یہ 2 مہینے کی ترتیب ہے، 4 آدمی چلے جائیں وہاں 4 شعبے سنبھالنے، نہیں، یہ جو ہمارا سہمائی کے اندر آنے والا عملہ ہے، یہ جو پرانے کام کرنے والے فکر مند ساتھی 20 مرتبہ، 30 مرتبہ، 40 مرتبہ 4 ماہ لگے ہوئے اپنے پورے صوبے، اپنے پورے اضلاع کو لے کر مشورے میں چل رہے ہیں، ان حضرات کے ذریعے ہم جماعتوں کو چلوانا چاہتے ہیں۔ ہمارا حضرت یہ فرماتے ہیں، جو اہمیت اجتماع کے تقاضوں پر جانے والی جماعتوں کی ہے، جو اہمیت اجتماع کے تقاضوں پر ممالک میں جانے والی جماعتوں کی ہے، وہی اہمیت ملکوں سے آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنے کی۔ کوئی اہمیت کس کی ہے؟ ملکوں سے آنے والی جماعتوں کو لے کر چلنے کی وہ اہمیت۔ ہم دیکھیں کتنے اہتمام سے پوری ایک مجلس کی جاتی ہے، سہمائی کی سب سے پہلی مجلس ہوتی ہے، آپ کے سامنے تقاضے رکھے جاتے ہیں، صوبے والے تقاضے ذمہ داروں کو دیتے ہیں، ذمہ دار تقاضے تجاویز والوں کو دیتے ہیں، تجاویز والے تقاضے کے سامنے رکھتے ہیں، پھر کہیں ایک ملک کا اجتماع ہوتا ہے، وہ ملک ہمارے پاس چل کر آ جائے، ہم کسی کے بھی حوالے جماعت کریں۔ اس واسطے اس بات کو بہت اہتمام سے سمجھیے ہمارے کہ 2 ترتیبیں ہمارے یہاں نظام الدین آمد کی ہیں۔ نمبر 1 جو عمومی 2 ماہ ہیں، یہ 1 مرتبہ 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، یہ 2 مہینے کے واسطے آ سکتے ہیں نیچے، یہ 12 مہینے کی ترتیب ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ 12 مہینے کی ترتیب ہے۔ ایک وہ ترتیب ہے جسے ہم نے صوبوں کے اوپر تقسیم کیا ہوا ہے، کہیں 2 صوبے ہیں، کہیں 3 صوبے ہیں، کہیں 2 سے زیادہ صوبے، 3 سے زیادہ صوبے۔ ان صوبوں پر آنے والے پہلے سے 2 ماہ لگے ہوئے ہونے چاہیے، 3 مرتبہ 4 ماہ لگے ہوئے ہونے چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کم سے کم ایک وقت کے اندر 100 علماء سال والے اور 100 علماء سالانہ چلے والے ہونے چاہیے، جو ان 2 مہینے میں ہمارے یہاں سے گزرے مستقل طور پر۔ ایسا کوئی نظام قائم ہو کہ 10 دن بعد، 15 دن بعد یہ مستقل آتے رہیں اور یہاں کے تقاضوں کے اوپر مستقل استعمال ہوتے ہیں۔ اور نظام الدین آنا میرے محترم دوستوں انتظامات کے لیے نہیں ہے، اور نظام الدین آنا اصل دعوت کے تقاضوں کے لیے۔ اس واسطے حضرت فرمایا کرتے تھے، بار نظام الدین آیا کرو اور کبھی بھی نظام الدین قیام کے ارادے سے مت آیا کرو۔ بار نظام الدین آیا کرو اور کبھی بھی نظام الدین یہاں قیام نہیں، ہم نے سالانہ چلہ لگا لیا ہے، ہم سالانہ 4 ماہ لگا کے آئے ہیں، لہٰذا 2 ماہ نظام الدین قیام کے لیے آ رہے ہیں، قیام کے لیے ہم نہیں بلاتے، ہم دین کے تقاضے پورا کرنے کے لیے بلاتے۔ یہ آنے والے تو ایسے ہیں جیسے تیر ہوتا ہے چلانے والے کے ہاتھ میں، جس طرف جی چاہے چلا دیا جائے، ملک سے باہر بھیجا جائے تو ایک ہے پاسپورٹ ہم ساتھ لے کر آئے ہیں، آپ ملک سے باہر بھی تقاضے پر بھیجنا چاہتے ہیں، ملک سے باہر جانے کے لیے تیار ہیں،
پھر میرے محترم دوستو، تیسرا خروج ہمارا اہمیت کا حامل وہ مستورات کا خروج ہے۔ جس طرح مردوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح مستورات کا اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا، کوئی ثابت کر نہیں سکتا اس بات کو کہ مستورات کا اللہ کے راستے میں جانا ضروری نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے ایسی جو مستورات کو امت سے الگ کر کے دکھائے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے یہاں اہمیت کے ساتھ مستورات کا خروج ہوا کرتا تھا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قرآن چلا کرتا تھا ہمارے یہاں، جس زوجہ محترمہ کا نام نکلا کرتا تھا خوش ہو جایا کرتی تھی وہ اللہ کے راستے میں جانے کے واسطے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات۔ ایک عورت 7 غزوے اللہ کے رسول کے ساتھ کری، 7 غزوے، سوچیے تو صحیح۔ یہاں 1-2 ماہ لگانے کو بہت بڑی بات نہیں، 7 غزوے ایک عورت اللہ کے راستے۔ ام حرام بار بار تمنا کر رہی کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں، یا رسول اللہ میرے اللہ کے اس راستے میں بھی شریک ہو جاؤں اس جماعت کے اندر۔ اس زمانے کا سمندری سفر، اس زمانے میں بھی کوئی سمندر پر سفر نہیں کر سکتا، اتنی سہولتیں ہونے کے بعد اس زمانے کا سفر کیسے سفر ہوتا ہو۔ ہم ابھی ترکیہ گئے ہوئے تھے، ترکیہ سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک صاحب بتانے لگے ام حرام کی قبر ہمارے ترکی کے بارڈر پر بنی ہوئی، مدینہ منورہ سے چل کر وہاں ترکیہ میں قبر بنی۔ یہ جذبہ کن کا ہوا کرتا تھا؟ مستورات کے نکلنے کا۔ بس میرے محترم دوستو، ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس طرح مردوں کی جماعتوں کے ذریعے ہم ایک ایک گھر کے اندر ایک ایک مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر لے کر آنا چاہتے ہیں، اسی طرح مستورات کی جماعت کی نقل و حرکت کے ذریعے، مستورات کی جماعت کی نقل و حرکت کے ذریعے ہم ایک ایک گھر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے گھر کا ماحول زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم خود ہی اندازہ لگا لیں، دنیا میں مسجدیں زیادہ ہیں یا دنیا میں مسلمانوں کے گھر زیادہ ہیں؟ دنیا میں مسلمانوں کے گھر زیادہ۔ اس واسطے اس بات کو پوری طریقے سے اہتمام کریے کہ ہر گھر کے اندر مستورات ہو رہے، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے مستورات کو گھروں کے اندر ٹھہرانے کے واسطے، نہیں، فلاں غلط چیز گھر کے اندر نہیں ہونی چاہیے، فلاں ہوادار گھر ہونا چاہیے، فلاں چیز گھر کے اندر ہونی چاہیے، ایسا حمام ایسا استنجا خانہ ہونا چاہیے، ساری کی ساری باطل شرطیں ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے قید مت لگاؤ کام میں، قید کام کو پھیکا بنا دے گی۔ قید مت لگاؤ کام کے اندر، قید کام کو پھیکا بنا دے گی۔ بس صرف ایک بات کہی جاتی ہے کہ پردہ دار گھر ہونا چاہیے، گھر کے اندر پردے کا انتظام، اس کے علاوہ یہ نہیں۔ یہ لائٹیں تلاش کرتے پھرتے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز ہے، پوری لسٹ بنی ہوئی ہے اس کی۔ نہ میرے محترم دوستو، ہم ہر مستورات کے گھر میں جماعت کو اس نیت کے ساتھ داخل کرنا چاہتے ہیں کہ اس گھر کا سارا باطل نکل جائے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جب حق آتا ہے باطل خود بخود چلا جاتا ہے، باطل کیا ہو جاتا ہے؟ خود بخود جاتا ہے۔ اس واسطے اس کا پوری طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری جماعتیں زیادہ سے زیادہ مستورات کی نکلیں۔ مستورات کے خروج کی ترتیب یہ رہے گی، ہر تیسرے ماہ سے روزہ ہوگا، سالانہ عشرہ اللہ کے راستے میں لگے گا، اور ہر تیسرے سال کا چلہ بڑے اہتمام کے ساتھ 2 مرتبہ چلہ لگائے ہوئی مستورات 2 ماہ کے لیے بیرون جائیں گی۔ ان کا بھی بڑا اہتمام کے ساتھ قواعد کا پورا کروا رہا۔ دیکھیے قواعد تقویت پہنچانے کے لیے ہیں، کام کو کمزور بنانے کے لیے قواعد نہیں ہوتے۔ جی ہمارے یہاں قواعد پورے نہیں، بھی کارگزاری کے اندر بات آ رہی تھی، فلاں جگہ کیا ہوا جی اتنی مستورات ہے قواعد پورے نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ خروج کے کمزور ہو جانے کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ششمہی جوڑوں میں اہتمام نہیں کر پاتے۔ اگر ششمہی جوڑوں کا ہم 2 ماہ پہلے سے اہتمام شروع کر دیں تو ہمارا سارا خروج ہی قابو میں آ جائے۔ ابھی حیدرآباد والے کارگزاری سنا رہے تھے، MP والے، آپ ہی تو کہنے
حیدرآباد والے کارگزار سنا رہے، ایسا بڑا خروج ان کے یہاں سے ہوا، وجہ کیا بتاتے ہیں؟ صرف چشمہ ہی جوڑ کے ہم نے محنت کے اندر کامیابی رکھی۔ یہ دیکھیے، یہ ہماری جو مجلس ہوتی ہے نا، صرف عدد و شمار سنانے کے لیے نہیں ہوتی کہ یہ عدد و شمار ہے، یا عدد و شمار جمع ہو گیا اور ہم نے وہ عدد و شمار لکھ لیا، لو جی اگلے سے نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے کسی صوبے میں کسی شعبے کی اگر ترقی ہوئی ہے تو اس ترقی کی کیا وجہ ہے، پورا ملک اس کو اپنے اندر۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے کام کا اصل بنیاد ہی وہ خوبیوں کی لین دین ہے، جس صوبے کی جو خوبی ہم دیکھیں اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بس میرے محترم دوستو، اس طرح اہتمام کے ساتھ مستورات کا خروج ہونا چاہیے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ مستورات کے خروج کے سارے قواعد آپ حضرات کو بیان کیے تھے، وہی سارے قواعد مستورات کے خروج کے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ مدارس کے طلبہ، یہ دیکھیے یہ بڑی بنیادی بات اور بڑی اہم بات ہے، ہمیں اس وقت سب سے زیادہ اہتمام سے جو فکر کرنی ہے وہ اپنی آنے والی اولادوں کی فکر ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہے تھے، حضرت بیان کے اندر فرما رہے، بلکہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی یہ بات چھپی ہوئی ملے گی جو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات لکھے کہ اگر ہم اپنی اولادوں کو دین کے کام میں نہیں لگائیں گے تو باطل انہیں اپنا اعلی کار بنا لیں گے۔ باطل انہیں کیا بنا لیں گے؟ تقاضوں پر چل رہے ہیں، پرانے کام کرنے والے ساتھی، اولاد کا کچھ پتہ نہیں ہے اولادیں کہاں ہیں۔ یہ بہت اہم بات آپ، ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے، ایک تاجر اپنے بیٹے کو تاجر بنانا چاہتا ہے، جس شعبے پر آدمی ہوتا ہے اپنے بیٹا، واحد چیز بیٹا ایسی چیز ہے جسے باپ اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے باپ، کوئی بھائی کسی بھائی کو اپنے سے آگے نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو کسی آگے سے نہیں دیکھنا چاہتا، سوائے ایک باپ کے جو اپنے بیٹے کو اپنے میدان میں آگے دیکھنا چاہتا۔ لیکن اس کے لیے مستقل طور پر محنت، دیکھیں میرے محترم دوستو، سمجھ کر جائیے اچھی طریقے سے، بڑی فکر ہمیں کرنی ہے اپنی اولادوں کی، وہ اس دعوت کے کام کے اندر اہتمام کے ساتھ لگے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں، جو اسے نصرانی بناتے ہیں، جو اسے مجوسی بناتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہم ان کو جس ماحول میں بھیج کر، اس ماحول میں بھیج کر کیا بنا رہے ہیں۔ یہ روزانہ 8 گھنٹے یہودیوں کے ماحول میں لگا رہا، یہ روزانہ 8 گھنٹے نصرانیوں کے جا کر ماحول میں لگا رہا، یہ روزانہ 8-10 گھنٹے مجوسیوں کے ماحول میں جا کر لگا رہا، جس ماحول میں جا کر رہے گا اس ماحول کا اثر لے کر آئے گا۔ اس واسطے میرے محترم بڑی فکر کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہماری نوجوان طبقہ، یہ مستقبل ہے ہمارا، آنے والا زمانہ ہے آگے ہمارا، سب سے زیادہ فکر ان کی ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ فکر کس کی ہونی چاہیے؟ اس بات حدیث شریف کے اندر حکم فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے مسجد لانا شروع کر دو اس کو، جب وہ 10 سال کا ہو جائے اس کی نماز کے اوپر سختی شروع کر دو۔ یہ ماحول ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر نماز فرض ہوگی۔ یہ ماحول، اس میں ہم بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے راستے میں، مدرسے میں اپنے اللہ کے راستے میں طلبہ کے نکالنے کی محنت بھی، اور اسی طرح اپنے مقام پر رہ کر بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو مقامی کام کے اندر طلبہ حضرات کو لگانا ہے۔ مدرسے کے طلبہ جو ہوں گے ان کا ہر ہفتے 24 گھنٹے کا خروج ہوگا۔ کب ہوگا؟ جی ذرا اس کو اچھی طرح محفوظ کر لے ہمارا پورا ملک۔ ابھی بھی یہ سمجھا جا رہا ہے تیسرے ہفتے، چوتھے ہفتے، اس مہینے میں خروج، ایسا نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ حضرات کا ہر جمعرات میں خروج ہوگا، ہر ہفتے خروج ہوگا 24 گھنٹے، اور ہر ہفتے خروج کی پوری طریقے سے دعوت۔ 7 دن تک جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے وہ علم کو لے کر کسی بھی محلے کی مسجد کے اندر چلے جائے، کیسا پیارا ماحول بنے گا۔ پورا مدرسہ، مفتیان اکرام، شیخ الحدیث، مدرسے کے ناظم صاحب، تمام تر طلبہ کو لے کر الگ الگ مسجدوں کے اندر، سارے شہر کی مسجدوں میں جمعرات جمعہ میں مدرسے کی جماعتیں گئی ہوئی، عقائد ٹھیک کرا رہے، تعلیم دے رہے، وضو کرنا سکھا رہے، کلمہ پڑھ پڑھ کر سکھا رہے لوگوں کو، ایک ایک آدمی کے اوپر محنت ہو رہی، پورے ہفتے طلبہ علم حاصل کر کے جمعرات جمعہ میں عوام کو یہ علم پہنچا رہے۔ عوام کو کیا پہنچا رہے؟ ہاں
یہ علم پہنچانے کا ایسا نظام ہمارے صوبے کے حضرات اس کا پورا اہتمام کیا کریں. آپ حضرات کے صوبوں کے اندر جتنے مدارس ہیں ہمارے ذمہ دار ساتھ دیکھیے یہ مدرسے کے کام کی ترتیب کوئی الگ ترتیب نہیں ہے. ہم کسی بھی شعبے کو کام کے ذمہ داروں سے ہرگز الگ کرنا نہیں چاہتے بالکل بھی. ایک ذرہ برابر بھی اپنے مشورے سے کوئی چیز الگ نہیں ہونی چاہیے. جو صوبائی مشورہ ہے کوئی الگ ترتیب نہیں ہے کسی کام کی, بلکہ یہ حضرات علماء حضرات کو لے کر فکر کریں اس بات کی, خود جا کر مدارس کی زیارت کریں, علماء حضرات سے ملاقات کریں, مدارس کو مطمئن کریں کام سے, اپنی کارگزاریاں ان حضرات کو سنائیں, اپنی کارگزاریاں سنا کر ان کی تشکیل. جی آپ کے علاقے کا ارتداد کا یہ حال ہے, آپ کے علاقے کی بے دینی کا یہ حال ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہی ترتیب قائم کروائی تھی. سارے دن جماعت محنت کیا کرتی تھی, رات کو آ کر حضرت حکیم الامت کو کارگزاری سنا. حضرت آج آپ کے پان والے کے پاس, حضرت پڑوسی کے پاس, حضرت فلاں کے پاس گئے تھے, فلاں کی کلمہ یاد نہیں تھا, فلاں آدمی کہہ رہا تھا وضو کرنی نہیں آتی, فلاں آدمی کی نماز ٹھیک نہیں تھی. امید نا امیدی کو امید میں بدل دیا الیاس نے. یا حضرت مولانا حکیم الامت نے جب فرمایا جب کارگزاریاں سنی جماعت. تو اہتمام اس بات کا خوب ہونا چاہیے. اسی طرح عصری طلبہ, عید الاضحیٰ کی چھٹی اب آنے والی ہے, اس کے اندر خوب جم کر اچھی طریقے سے تشکیل ہونی چاہیے اللہ کے راستے میں. جتنے دن کی عید الاضحیٰ کی چھٹی ہے اتنے ہی دن کی جماعتیں نکلیں گی. کئی 10 دن کی چھٹی ہوتی ہے, کئی ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے, کئی کم وقت کی زیادہ وقت کی چھٹی ہوتی ہے. جتنے دن کی چھٹیاں ہیں اتنے دن کی تشکیل ہونی چاہیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی. پھر اسی طرح رمضان مبارک آئے گا, اس کی چھٹیوں میں بھی اہتمام سے طلبہ حضرات کے چلہ لگانے کی ترتیب بنانی چاہیے. اہم ترین بات ہے, دیکھیے اس بات کو اچھی طریقے سے محفوظ کر لیجیے اپنے پاس. رمضان مبارک میں آنے والی چھٹیوں کی تشکیل شروع سال سے کی جائے گی. رمضان مبارک میں آنے والے چھٹیوں کی تشکیل شروع سال سے کی جائے گی, اور ہر صوبہ پابند ہے اس بات کا کہ وہ تمام تر جماعتوں کو نظام الدین ہی بھیجیں گے. تمام تر جماعتیں کہاں بھیجیں گے؟ ہاں جی ہاں, بہت اہتمام کے ساتھ اپنے طلبہ کو, مدرسے سے نکلنے والے طلبہ کو اہتمام کے ساتھ نظام الدین. ہم یہاں پورے ملک سے کام کرنے والے علماء حضرات جو مدارس کے زمانے سے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں, انہیں اہتمام سے بلاتے ہیں رمضان میں اور شعبان میں, تاکہ وہ آنے والی ساتھیوں کا تفقد, آنے والے ساتھیوں کی تربیت, آنے والے طلبہ کی نگرانی, آنے والے طلبہ کی جماعتیں جو نکل رہی ہیں ان کی ترتیب پوری طریقے سے بنائی جائے, ان کے رخوں کا تعین اور ساری چیزیں اہتمام سے کی جائیں. اس کے لیے میرے محترم دوستو اس کا پورا اہتمام. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایک بڑی تعداد اس مرتبہ رمضان میں ہمارے نظام الدین سے ہو کر گزری. ایک بڑی تعداد ہمارے یہاں سے علماء حضرات کی نظام الدین سے ہو کر گزری ہے. پھر اسی طرح میرے محترم عصری طلبہ ہیں. عصری طلبہ کی دوران تعلیم حسب تعطیل, دوران تعلیم حسب تعطیل خروج ہوگا. یعنی جتنا دوران تعلیم انہیں وقت مل رہا ہے, 10 دن کی چھٹی ہے 10 دن کا خروج, اب 2 مہینے کی گرمیوں کی چھٹی آئی ہے 2 مہینے کا خروج, 1.5 مہینے کی چھٹی آئی ہے 1.5 مہینے کا خروج. یہ اللہ کے راستے میں اس طرح حسب موقع الگ الگ ہمارے ملک کے اندر نظام ہے چھٹیوں کے, جو جس جگہ کی چھٹی کے اعتبار سے اسی اعتبار سے خروج ہوگا. ان کا ماہانہ خروج سب سے اعلیٰ بات ہے کہ 6 روزہ اللہ کے راستے میں لگنے چاہیے مہینے میں. اگر ایک ساتھ 3 دن کی چھٹی مل جاتی ہے تو یہ بڑے اہتمام کے ساتھ 6 روزہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے. لیکن اگر ایک ساتھ چھٹی نہیں ملتی تو ہمارے مشورے سے طے شدہ امر ہے کہ ہر اتوار میں یہ 24 گھنٹے لگائیں گے. اس طرح مہینے میں 3 اتوار اللہ کے راستے کا خروج کیا جائے. اس طرح مہینے میں 3 اتوار اللہ کے راستے کا خروج کیا جائے. اس طرح میرے محترم دوستو دوسری محنت ہمیں اتوار کے دن اہتمام کے ساتھ اور پورے ہفتے اہتمام کے ساتھ مسجد کی آبادی میں ان طلباء کو جوڑنا ہے, اور ہمارے اسی طرح علماء حضرات جو مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں وہ بھی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ میرے محترم دوستو ہمارے مساجد کے اعمال ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر بھی اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی صوبے والے بڑی اچھی طرح اس بات کی فکر لے کر جائیں. دیکھیے ہم ہر صوبے کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں ان مساجد کو 24 گھنٹے آباد چاہتے ہیں. اسپتال
کتنے ہوں گے ہمارے صوبے میں جو 24 گھنٹے آباد ہیں؟ ایئرپورٹ کتنے ہوں گے ہمارے صوبوں کے اندر جو 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں؟ اسٹیشن کتنے ہوں گے ہمارے صوبوں کے اندر جو 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں؟ جب دنیاوی شعبے، ہماری ضرورت کے شعبے 24 گھنٹے ہم جیسے لوگ کھول سکتے ہیں، پھر اللہ کا گھر 24 گھنٹے ہم کیوں نہیں کھول سکتے؟ اور اللہ کا گھر ہم 24 گھنٹے کیوں آباد نہیں کر سکتے؟ حضرت امام طحاوی علیہ الرحمہ نے طحاوی شریف کے اندر باقاعدگی کے ساتھ باب قائم کیا ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے مسجد نبوی میں جو اذان ہوا کرتی تھی وہ اس واسطے ہوا کرتی تھی کہ جو رات کو صبح گھروں میں سونے والے ہیں وہ اٹھ کر مسجد آ جائیں، اور جو مسجدوں کے اندر ہیں وہ جا کر تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ یہ شفٹ کے بدلنے کی اذان تھی۔ امام طحاوی نے طحاوی میں نقل کیا ہے، یہ امام طحاوی نے کس پر نقل کیا ہے؟ طحاوی شریف میں نقل کیا ہے۔ تو اس کو سمجھیے اچھی طریقے سے بات، یہ ہمارے پرانے کام کرنے والے ساتھی، یہ حضرات خود نظم قائم کریں اس بات کا، اور اپنی مساجد کے اندر وقت کی ترتیب ایسی قائم کریں کہ 24 گھنٹے ہماری مسجدیں آباد ہوں۔ 24 گھنٹے میں آپ سے کیا عرض کروں آخی، جتنا فتنہ اس وقت دنیا کے اندر ہے، جتنا فساد اس وقت دنیا کے اندر ہے، جتنے حالات اس وقت دنیا کے اندر ہیں، وہ مساجدوں کی ویرانگی کی وجہ سے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے ہمارے پاس لکھا ہوا، حضرت بیان کے اندر فرما رہے ہیں آدمی کا وقت 3 چیزوں کے اندر لگتا ہے۔ نمبر 1 چیز اس کی اولاد اور بیوی بچوں میں وقت لگتا ہے، نمبر 2 چیز تجارت میں وقت لگتا ہے، نمبر 3 چیز آرام میں وقت لگتا ہے۔ تجارت، آرام، اولاد، ان 3 چیزوں میں آدمی کا وقت۔ اب مسلمان اس کے علاوہ کا باقی وقت سب مسجد میں گزارنا شروع کر دے، جتنے فتنے ہیں اللہ سارے فتنوں کو ختم کر دے۔ فراغت ہلاکت ہے اگر یہ صحیح جگہ پر استعمال نہ ہو۔ فراغت کیا ہے؟ ہلاکت ہے اگر کیا نہ ہو، صحیح جگہ پر استعمال نہ ہو۔ تو میرے محترم دوستو، اس طرح ہمارے یہاں مسجد کے اندر 24 گھنٹے کی آبادی ہوگی، ایمان کے حلقے لگائے جائیں گے، تعلیم کے حلقے لگائے جائیں گے، گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے اٹھا کر مسجد کے اندر لے کر آنا۔ سیرت سے ثابت بات ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی زندگی کا عمل ہے۔ اجلس بنا نؤمن ساعتن، تعالوا بنا نؤمن ساعتن، قم بنا نؤمن ساعتن، آؤ تھوڑی دیر اٹھو اپنے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایک ایک کا ہاتھ پکڑ رہے عبداللہ ابن رواحہ، عمر ابن خطاب ایمان کے حلقے لگا رہے۔ ہمیں یہ ساری چیزیں سیرت سے ملتی ہیں۔ سیرت سے کیا ہوتی ہیں؟ اس بات سے ہمارا حضرت فرماتے ہیں جو حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے حضرات صحابہ پر گشت ملتے ہیں وہ ان 3 چیزوں کے لیے ملتے ہیں۔ صحابہ سے آپ حضرات صبح سے لے کے شام تک مسلمانوں پر گشت کرتے ہیں، چاہے عمومی گشت ہو، چاہے خصوصی گشت ہو، چاہے مقامی یہودی کی کسی بھی گشت ہو۔ ہم اغیار پر نہیں کرتے، اپنوں پر کرتے ہیں جا کے۔ اور بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ، ہم حصر کے ساتھ نہیں کہتے صرف 3 ہی چیزیں تھی، اور بھی اس کے علاوہ ملیں گے تلاش کرنے سے۔ لیکن سب سے پہلی چیز ایمان کے حلقے، ایمان کے واسطے۔ نمبر 2 چیز علم کے حلقوں کے واسطے گشت کیا کر، اس کے واسطے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بازار میں گشت کر رہے اور ایک ایک بازاری سے کہہ رہے یا اہل السوق ما اعجزکم، اے بازار والوں تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی، تم بازار کے اندر ہو۔ اب ایمان کے حلقوں کے اندر 4 قسم کی تشکیلیں ہوں گی۔ سب سے پہلی تشکیل اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل، نمبر 2 تشکیل مسجد کی آبادی کی تشکیل، نمبر 3 تشکیل علماء کے حلقوں کی تشکیل۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، ہماری جماعتوں اور ہماری مساجد کی آبادی اور ہمارے اس دعوت کے عظیم کام کے ذریعے ہمارا ہدف ہے کہ ہر مسجد مدرسہ بن جائے، ہر عالم معلم بن جائے اور ہر مسلمان متعلم بن جائے۔ ہر مسلمان کیا بن جائے؟ یہ سمجھیے اچھی طریقے سے بات۔ یہ ہماری دعوت کا ایک بنیادی مقصد ہے، بنیادی مقصد کہ ہر مسجد مدرسہ بن جائے، ہر عالم، جتنے بھی علماء ہیں دنیا میں، ہر عالم معلم بن جائے، اور ہر مسلمان دنیا میں بسنے والا وہ اس عالم کے پاس متعلم، اس عالم کا طالب علم بن۔ ایسا جال، ایسا نظام پورے ہمارے علاقوں کے اندر قائم ہو۔ نمبر 4 تشکیل ہم کریں گے
وہ کریں گے گھر کے اندر 5 اعمال کی تشکیل۔ میرے محترم دوستو، خروج کے اندر خاص طور سے اور اپنے مقام پر رہ کر بھی صبح سے لے کے شام تک جتنی بھی ہماری تشکیلیں ہوں گی، چاہے وہ عمومی گشت کے بعد ہی کی تشکیل کیوں نہ ہو رہی ہو، ان 4 چیزوں کی بڑی بنیادی اور اہتمام کے ساتھ تشکیل کی جائے گی۔ پھر اسی کے ساتھ ہمارے ماہانہ مسجد وار جوڑ بڑے اہتمام کے ساتھ۔ دیکھو، ان ماہانہ مسجد وار جوڑ کا اصل بنیادی مقصد ہے ایک ایک امتی تک دعوت کا پہنچانا، ایک ایک امتی کو دعوت کے اوپر استعمال کرنا، ایک ایک امتی کو کھینچ کر دعوت کے ماحول کے اندر لے کر آنا۔ 15 سے 20 مسجدوں کے درمیان یہ ہوگا جوڑ، ماہانہ مسجد وار جوڑ۔ کمزور اور مضبوط مسجدیں، ہر طرح کی مسجدیں اس کے اندر جڑیں گی۔ 4 اعمال ان جوڑ کے اندر ہوں گے، حاضری ہوگی، کارگزاری ہوگی، ترغیب دی جائے گی عزائم کے ساتھ، اور حیات الصحابہ کی تعلیم ہوگی۔ یہ جوڑ جتنے بھی ہمارے جوڑ ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے گا بات، چاہے وہ ماہانہ مسجد وار جوڑ ہو، چاہے وہ شب گزاری ہو، چاہے وہ ہفتہ واری تعلیم ہو، چاہے وہ مستورات کا ششمہی جوڑ ہو، یہ جتنے بھی ہمارے جوڑ ہیں، کسی بھی جوڑ میں اجتماعی مال کے جمع کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، کسی بھی قسم کے کھانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ دیکھیے، اس بات کو بڑے اہتمام سے ہمارا عزت فرماتے ہیں، جہاں ہمارا اجتماع ہے، اگر وہاں اجتماعی مال آ گیا تو یہ ہمارے اجتماع کو وہ متاثر کرتے ہیں۔ خاص طور سے جتنے ہم نے اجتماع ہفتہ واری ہے، اس کے اندر کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، شب گزاری کے اندر، ماہانہ جوڑوں کے اندر طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا جا رہا ہے، بالکل بھی اس کی اجازت نہیں۔ اگر ایک آدمی بھی اپنا کھانا لے کر آنا کھانا چاہتا ہے، اگر ایک آدمی بھی سب کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، اس ایک آدمی کو بھی سب کو کھانا کھلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح ہم اہتمام کیا کریں ان ساری چیزوں کی پابندی کا۔ یہ ہمارے کام کے دستور ہے، اور یہ ہمارے چند گھنٹوں کا یہ ماہانہ جوڑ ہوگا جو ہماری مسجدوں کے اعتبار سے خوب اہتمام سے تقاضے دینے، ایک ایک فرد امت تک تقاضے ڈالنے۔ ہمارے حضرت اس میں بڑی اہم ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ ہماری چاہے شب گزاریاں ہوں، چاہے ہمارے ماہانہ مسجد وار جوڑ ہوں، کبھی بھی دعوت کے ساتھیوں کو سامنے رکھ کر تقاضا مت دیجیے، کبھی بھی دعوت کے تقاضوں ساتھی کو سامنے رکھ کر تقاضا مت دیجیے، بلکہ ہمیشہ مسلمانوں کو سامنے رکھ کر علاقوں کو تقاضا دیجیے۔ اگر ہم صرف کام کرنے والوں کو تقاضا دیں گے تو مسلمان کے بھرے ہوئے علاقے بھی ہمیں کمزور نظر آئیں گے۔ نہیں کوئی اس کے اندر ساتھ کرے، ہمارا کوئی جماعت ہمیں، کوئی فرقہ ہمیں، کوئی خاص قسم کے خیال کی جماعت ہمیں نہیں بنانی۔ ہمارے دعوت کے تقاضے ہر امتی سے متعلق ہیں، ہر امتی سے متعلق ہیں۔ اس واسطے اس کا پوری طریقے سے اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، ہمارے جتنے بھی مدارس کے صوبوں کے اجتماعات ہیں اور اسفار ہیں، اس کی ترتیب یہ رہے گی کہ 1 سال صوبے والے اجتماع کریں گے اپنے یہاں، جس میں نظام الدین کی جماعت آئے گی، پرانوں کا اجتماع ہوگا۔ نمبر دوسری چیز یہ ہوگی کہ اسی طرح بڑے اہتمام کے ساتھ 1 سال ان کے یہاں صوبوں کے اندر جماعتیں چلیں گی۔ اس کی بڑے اہتمام سے ترتیب بنائی اپنے یہاں صوبوں کے اندر جماعت بنانے کی۔ اور جتنے بھی صوبے کے اجتماعات ہیں اور جتنے بھی صوبوں کے اندر جماعتیں سفر کر رہی ہیں، دونوں چیزیں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ان کی جماعتیں صرف اور صرف سہمائی مشورے میں ہی بنیں گی۔ اس کی جماعتیں کہاں بنیں گی؟ نہیں، یہ نہیں کبھی بھی اٹھ کر آ گئے جی ہمارے یہاں صوبے کا اجتماع ہونے والا ہے، جی ہمارے یہاں علماء کا اجتماع ہونے والا ہے، ہمیں نظام الدین سے جماعتیں چاہیے۔ اس سے تقاضے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک بندھن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہمائی مشورہ دیا ہے۔ ہم بڑا اہتمام کیا کریں اس بات کا کہ اپنے امور کو اہتمام کے ساتھ سہمائی مشورے میں لا کر جمع کریں، ہم اہتمام کے ساتھ اپنے امور کو سہمائی مشورے میں لا کر رکھیں۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، سال کے شروع میں طلبہ حضرات کا جوڑ ہوگا جو تشکیل کے جو مقامی کام کے اعتبار سے ہوگا، سال کے ختم پر اسی طرح طلبہ حضرات کا جوڑ ہوگا جو خروج کے اعتبار سے ہوگا، عصری طلبہ کا بھی اور مدرسے میں رہنے والے ہمارے طلبہ حضرات کا بھی۔ ہماری جماعت نظام الدین سے پورے ملک کے اندر شروع سال کے جوڑ متعین کرنے کے واسطے جاتی ہیں،
جو ترتیب ان حضرات نے پورے ملک کے اعتبار سے بنائی، ہمارے ذمہ دار ساتھی فکر کے ساتھ ان سارے جوڑوں کو اہتمام کے ساتھ پورا کریں، اور پھر یہی فکر مند ساتھی سال کے آخر میں جو انہوں نے تشکیلوں کا نظام قائم کیا تھا، جن جن مدارس کے اندر مقامی کام کی ترتیب ان حضرات نے بنائی تھی، اہتمام کے ساتھ ان مدارس کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کی بھی ترتیب بڑے اہتمام کے ساتھ بنائی جائے۔ پھر اسی طرح میرے محترم دوستو مستورات کا مقامی اعمال ہے۔ دیکھو میرے محترم، ہر گھر کے اندر دین کو زندہ کرنے کے واسطے وہ اعمال اپنے گھروں کے اندر قائم کرنے پڑیں گے ہمیں، جو اعمال حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے گھروں کے اندر ہوا کرتے تھے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔ اب پڑھتے چلے جائیے۔ 10 صفات مردوں کی بیان کی جا رہی ہیں، 10 صفات عورتوں کی بیان کی جا رہی ہیں، 20 صفات ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں، شاید اس سے زیادہ کسی آیت میں قرآن میں کئی صفات بیان کی گئی۔ ان صفات کا پیدا کرنا اور یطہرکم تطہیرا، پوری طریقے سے گھر والوں کو پاک کرنے کے لیے، یہ ہمارے گھر کے اعمال، اور یہ سارے گھر کے وہ اعمال ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ہوا کرتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے، قرآن کا حلقہ ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ روزانہ لگنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ لگا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہنوئی، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی کے ساتھ قرآن کا حلقہ لگا رہے ہیں، دونوں بیٹھ کر حضرت خباب سے قرآن ٹھیک کرا رہے ہیں۔ 20 سال ہو گئے، گزر گئی زندگی، ایک آیت بیوی کی نہیں سنی، ایک آیت قرآن کی نہیں سن سکتی۔ اس کو سمجھیے اچھی طریقے سے، اس کا پوری طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر دوسری چیز، بڑے اہتمام کے ساتھ گھر کے اندر دینی مذاکرہ گھر والوں سے، کتابی تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ بڑے اہتمام کے ساتھ روزانہ ہونا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات الصحابہ جلد ثانی میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کرتی ہیں، وہاں یہیں سے بات شروع کرتی ہیں کہ جب بھی گھر میں آیا کرتے تھے کوئی نہ کوئی خیر کی بات ہمیں بتایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیر کی بات بتانا ہے، اما عائشہ کا خیر کی بات سننا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدھے سے زیادہ علم اما عائشہ کے ذریعے آیا ہے۔ امام طحاوی کے ابھی ہمارے طحاوی شریف کے اندر کلی کا سبق گزرا ہے، 2 دن پہلے کا سبق۔ ایک مسئلہ ایسا حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے درمیان الجھ گیا کہ حل نہ ہو پائے کسی طرح۔ انصار مسئلے میں کچھ کہہ رہے، مہاجرین مسئلے میں کچھ کہہ رہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، سب کو جمع کر لیا۔ ارے تم بہترین لوگ ہو، تم بدر والے ہو، بدر کے لوگ ہو، تم بدر والے ہی ایک بات پر جمع نہیں ہو رہے تو کون جمع ہوگا ایک بات کے اوپر؟ تمہارے بات کس سے پوچھیں گے لوگ؟ کیا مسئلے کا حل کیا جائے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین اس مسئلے کو ازواج مطہرات سے پوچھئے۔ اما عائشہ سے مسئلہ پوچھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، جو مسئلہ اما عائشہ نے بتایا ہے آج کے بعد سے یہی قانون رہے گا، اگر کسی نے اس کے خلاف کیا میں سخت ترین سزا دوں۔ یہ گھر والوں کا حال، یہ دین کا حال۔ کم و بیش 10 سال نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، 30 40 سال گزر گئے، ہم موٹے موٹے عقائد کی بھی تعلیم نہ دے سکے، موٹے موٹے عقائد کی باتیں بھی نہ پوچھ سکے، سمجھا سکے۔ بس میرے محترم دوستو، اس طرح گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہوگی۔ سب سے پہلے قرآن کا حلقہ، پھر کتابی تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگلے دن کا مشورہ بڑے اہتمام کے ساتھ روزانہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے۔ اور ہر گھر کی تعلیم ہفتہ واری تعلیم سے جڑے، اور ہفتہ واری تعلیم ہر 20-25 گھروں کے درمیان ایک ہفتہ واری تعلیم ہونی ہی ہونی چاہیے۔ 30 گھروں کے اندر ایک ہفتہ والی تعلیم ہو جائے۔ سوچئے تو صحیح، ایک مسلم مسجد کے اطراف میں ہزاروں گھر ہوتے ہیں، 500 گھر ہوتے ہیں، 600 گھر ہوتے ہیں، اور ہم ایک ہفتہ واری تعلیم کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ صرف ایک ہفتہ واری تعلیم پوری مسجد کے اعتبار سے 4-4 6-6 ہفتہ واری تعلیمیں
ہماری ایک ایک مسجد کے اطراف میں ہونی چاہیے، اور ان کے قواعد بار بار آپ حضرات کے سامنے رکھے جاتے ہیں، ان کے پوری طریقے سے قواعد پورے ہونے چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر چوتھے یا پانچویں ہفتے میں ہفتہ متعین کیے بغیر اہتمام کے ساتھ مردوں کی بات بھی ہونی چاہیے، تشکیل کی فضا اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ گھروں کی تعلیم کی بھی بڑے اہتمام سے تشکیل ہونی چاہیے، اور آخری درخواست ہماری وہ ششمہی جوڑ کی ہے۔ اسی طرح میرے محترم، مستورات کے خروج کو بڑھانے کے واسطے بڑے اہتمام کے ساتھ ہمارے یہاں ششمہی جوڑ ہونے چاہیے، جس کے اندر عشرہ لگائی ہوئی مستورات، جس کے اندر چلہ لگائی ہوئی مستورات اہتمام کے ساتھ جمع ہو، چلہ لگائی ہوئی جماعتوں کی بیرون کی تشکیل، عشرہ لگائی ہوئی بہنوں کی چلے کی تشکیل بڑے اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کم سے کم 2 ماہ پہلے محنت شروع ہو جانی چاہیے۔ 2 مہینے سے محنت چل رہی، ایک ایک گھر کے اوپر ملاقات ہو رہی، نشاندہی کر مسجد کی جماعتیں جا کر ملاقاتیں کر رہی، عبد الرحمان تمہارا عشرہ لگا ہے، 2 ماہ بعد تمہیں چلے میں کی ترتیب بنانی ہے، تمہارا چلہ لگ گیا ہے، تمہیں ترتیب بنا کر تو جماعتیں بن کر آ جائیں بس اس ششمہی جوڑ میں۔ یہ جماعتوں کی ترتیب کا جوڑ ہے، یہ جماعتوں کو نکالنے کا جوڑ ہے، پرچوں کو بھر کر نظام الدین بھیجنے کا جوڑ ہے، یہ خرچے اور وقت متعین کرنے کا جوڑ ہے۔ یہ جوڑ صرف مقامی کام سمجھانے کا جوڑ نہیں ہے۔ یہ جوڑ ہو گیا پھر بھی تشکیل نہ ہو، کیا ہو، کس چیز پر تشکیل ہوگی؟ اس واسطے میرے محترم دوستو، ان ساری چیزوں کا ہمیں بڑا اہتمام کرنا ہے۔ یہ پورا ہمارا دستور العمل ہے، مقامی کام کے اعتبار سے، خروج کے اعتبار سے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے، وقت کے لگانے کے اعتبار سے ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے عزم کریے اس بات کا کہ انشاءاللہ ہم خود اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں گے۔ نمبر دوسری چیز، پورے عالم کے کام کی یہی ترتیب ہے، ایک ہی ترتیب پورے عالم کی کام کی ہے۔ کسی ملک کے بدل جانے سے، کسی علاقے کے بدل جانے سے ہمارا دستور نہیں بدلتا، پوری دنیا کے کام کا یہی دستور ہے۔ عزم کریں اس بات کا کہ انشاءاللہ سارے عالم میں اس دستور کو، اس طریقہ کار کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ عزم کریں ہمارے ساتھی، یہ پرانا عملہ کام کرنے والا، یہ ہمیں 2 ماہ کے واسطے نظام الدین چاہیے۔ اس واسطے سب عزم کر لیں اس بات کا کہ انشاءاللہ ہم 6 ماہ کی ترتیب کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہر سال 4 ماہ اللہ کے راستے میں، 2 مہینے نظام الدین اہتمام کے ساتھ لگائیں گے۔ اور نمبر دوسری درخواست، روزانہ لازم کر لیجئے، روزانہ لازم کر لیجئے کہ اپنی مسجد سے اپنا استعمال کریں گے۔ دیکھیے، اگر ہمارے اجتماعی تقاضوں کی وجہ سے ہمارے روزانہ کی محنت متاثر ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت کمزوری کا ذریعہ ہے۔ ہم صرف اجتماعات اور تقاضے اور بیانات کے ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ روزانہ مسجد کو وقت دینا اور روزانہ اپنے مقامی محنت کو اپنے اوپر ضروری سمجھیں۔ کریں گے انشاءاللہ، عزم کریے انشاءاللہ روزانہ 8 گھنٹے اپنے مسجد کو دیں گے، ماہانہ 10 یوم اللہ کے راستے میں دیں گے، اور 6 مہینے کی ترتیب بنائیں گے۔ سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالی بے حد قبول فرمائے۔